بہلول دانا یہ مشہور مجازی اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ یا کل ٹوٹ جائے، اور ایسے لوگ دھرتی پر موجود۔ حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے ایسے لوگ کہ ان کے بال بکھرے حالت پر گندہ، لیکن انہیں کچھ کہنا اگر وہ اللہ پہ کوئی قسم ڈال دے اللہ پہ۔ یہ مجذوب تھا، اور ہارون الرشید کے دل میں بھی اس کے لیے بڑا احترام پیدا ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا کہ بہلول گزرا دجلہ کے کنارے سے، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس سے ملا جائے، تو اس نے خادموں کو کہا کہ بہلول کو اوپر حاضر۔ بادشاہ کا حکم تھا، اوپر والے جو تھے انہوں نے نیچے ڈولی پھینک، نیچے والوں نے اشارہ پایا اور بہلول کو پکڑ، اور اوپر والوں نے رسی کھینچ لی۔ تو چند لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ نے پوچھا بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ آپ خدا تک کیسے ہو؟ بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے مرد کلندر کی جو نشانیاں بیان، اس میں ایک نشانی یہ ہے بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لمبا فلسفہ 3 گھنٹے کی تقریر ہے تو پھر کوئی نچوڑو تو نتیجہ نہیں، 2 لفظ ہی کافی ہو۔ کہا خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا بات تو سادی، تیری سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا؟ کہا تفصیل بتا دی۔ کہا حضرت اگر میں خود آنا چاہتا تو پہلے دیوان خانے وہاں درخواست دیتا، پھر کئی واسطوں سے ہوتے آپ تک، پھر آپ کی مرضی ہوتی تو ملاقات کا وقت 3 ماہ کا دیتے، 6 ماہ کا دیتے، سال کا دیتے، پھر وہ وقت آتا جو آپ نے وقت دیا ہوتا۔ آپ کا کوئی بیرونی وفد آ جاتا تو مجھ فقیر کو آپ نے کیا ہمیں، میرا وقت منسوخ ہو جاتا۔ میں چاہتا تو مدتیں لگ جاتی، سال لگ جاتا، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں۔ تو جب بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی لگ جائیں تو قرب نہ ہو، اور جب وہ چاہ لے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، یہ فرق ہے، یہ بندے کی تگ و تاز ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ پھر جب حضور کی اتباع درمیان میں آئی یحببکم اللہ، یہ پھر جمع ہے۔ تو بندہ خود ساری زندگی لگا رہے، منزل نہیں ملتی، جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب بنو تو میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم محب بننے نکلے تھے، وہ تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ کا راستہ، حضور کی اتباع کا راستہ، خلاف پیمبر کسے راگزید ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید۔ جو حضور کو چھوڑ کے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے، کبھی سوچا بھی نہ جائے کہ وہ سے منزل نصیب ہو سکے۔ مپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ، سادی یہ سوچنا بھی نہ کہ حضور کے بغیر تم خدا تک پہنچ۔ تو کہا اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ میری اتباع۔ جب میری اتباع کرو گے، تم محب بننے نکلے تھے، وہ تمہیں اپنا محبوب بن۔ اللہ اکبر! پھر کیا رنگ ہوگے جب تم محبوب الہی بن جاؤ، تم اس کے محبوب بن جاؤ گے، پھر جو تم کہو گے وہ ہوگا، پھر تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹالے نہیں جائیں گے اور تمہارے الفاظ موڑے نہیں جائیں گے۔ تو کچھ کہو گے تو دیکھے۔ تو کہا یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اتباع رسول۔ تو حضور کی اتباع یہ بڑی مقدم چیز ہے۔ آج ہم محبتوں کے بہت روپ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتباع کے باب میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت محبتوں کے روپ ہیں، اظہار عقیدت کے بڑے رنگ ہیں، لیکن حضور سے عقیدت کا سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی، اور اگر اتباع رسول ہی مفقود ہے تو پھر محبت کا دعویٰ ناقص ہو۔ تو ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عمل سے گواہی دینا پڑے گی، اور اپنے انداز سے بتانا پڑے گا کہ ہم حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی۔ 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت ہی نہیں بچی، لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اچھا ایک اور بات ہے دل کی، گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہو۔ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں، جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے ہیں۔ اللہ اکبر!
تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی۔ میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کی، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی تڑپ ہی زندگی ہے، اس کا تڑپنا اور بیتاب رہنا ہی زندگی ہے۔ آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں، تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے، اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی سرشار ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، کبھی یاس اور کنوت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں۔ تو یہ عجیب اس کی کیفیت، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے، اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے، یہ بار بار بدلتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے، عجیب رنگ بنایا ہے، اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے، وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں، تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا، تو نے شیطان کو جگہ دے دی، اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری محبتوں کی آماج گاہ ہے، یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے، تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا، تو نے کس غیر کو بٹھا لیا۔ یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا، غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا۔ کہا خواہشات کو نکالو، حرص و ہوا کو نکالو، آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو، دل کو پاکیزہ مصفہ ستھرا منور اور مطہر کر لو، اور پھر آواز دو میرے مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھنا اس کے جلوے دل پہ کیسے برستے ہیں اور کیسے انوار اترتے ہیں۔ دل وہی دل ہے جس میں دل بر کے ڈیرے ہیں، اور جو دل بر کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور ایسا لوتھڑا تو جانور کے بدن میں بھی ہوتا ہے جو صرف خون سپلائی کرتا ہے۔ یہ دل صرف خون سپلائی کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ دل نور سپلائی کرنے والا ہو، اور اس دل سے اجالے پھیلیں، اس دل سے روشنیاں پھیلیں۔ میرے امام ساری زندگی جھولی پھیلا کے اپنے دل کو حضور کی چوکھٹ پہ بچھا کے ہمیشہ یہی کہتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے اور بیواؤں کے کام آتے تھے، ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکار، تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے۔ تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتاما کی تکریم نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور ایک خاتون وصول کر رہی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارا نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے۔ تو بات یتیم کی، لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی، آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم،
تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ایک مقروض قرض تلے دبا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، تو وہ خود اس کا سفیر بن جاتا اور لوگوں کے پاس جاتا اور جا کے تحریص دلاتا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تکذیب آخرت کرنے والوں میں سے جو ہے وہ اس شخص کے رویے کو بھی گنا گیا، شمار کیا گیا جو لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، اور جو لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جس شخص نے وہ نیکی کی اس کی ترغیب سے جتنا ثواب اس کو ملا اتنا ہی ثواب میرا رب اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو کسی دکھی، کسی لاچار، کسی مجبور کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی اعانت کے لیے کسی کو ترغیب دلا دینا یہ انسانیت ہوتی ہے، اور بس اپنے آپ کو اس سے مطمئن کر لینا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اور گزر جانا، تو معاشرے کے پھر دکھ کون بانٹے گا؟ اس لیے پورا معاشرہ ایک دوسرے کے درد اور دکھ بانٹنے کے لیے جب باہم کھڑا ہوگا تو معاشرے کے درد اور معاشرے کے دکھ ختم ہو جائیں۔ اور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹے، اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے، اور ایسے ایسے پھر مکروہ لوگ بھی آئے اس شعبے میں، کیا لیاذ باللہ، انتہائی غلیظ سوچ کے حامل، انتہائی مکروہ اعمال کے حامل، اور انتہائی جو ہے وہ نیچ مزاج کے حامل لوگ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھ گئے، چونکہ یہاں سب چلتا ہے۔ یہاں اگر کوئی گالیاں بھی دے تو اس کو بھی حکمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کی بدتمیزی کو کہا جاتا ہے یہ حضرت کا جلال ہے۔ تو جبکہ اسلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ عمل رکھے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہاں اس کو جلال کا نام دے کر کے اس کے لیے جواز قائم کر لیا جاتا ہے۔ پھر وہ گالیاں بھی بکے تو وہ گالیوں کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی فیض ہے، گالیوں میں بھی فیض ہے۔ فیض تو قرآن میں ہے، فیض تو رسول اللہ کے فرمان میں ہے، فیض تو شریعت بیضا کی پابندی میں ہے، لیکن وہاں بھی گمان کر لیا اور اس پہ اعتقاد پختہ ہو گیا، اور پھر یہاں جو بھی ہے چلتا ہے۔ تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے جس سے لوگ اللہ رسول سے دور ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ 12 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کو اس مختصر نشست میں مفصل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اختصاراً آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والوں کو 12 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے کہا 2 صفتیں اس میں اللہ والی ہوں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر، پردہ پوش ہو، چغل خور نہ ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ معاف کر دینے والا۔ 2 خوبیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو، شفقت مزاج میں گندی ہوئی ہو، رفیق ہو، رفاقت کے حق کو جان۔ 2 خوبیاں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، یعنی سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔
دو خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے ہوں، ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر کرے، برائی سے منع کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا۔ دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والے ہوں، رات کو تلاوت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، شب زندہ دار ہو اور دن کو سخاوت کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس دینا ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ دو خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو۔ جاہل مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، دوسرا بہادر ہو، جرأت مند، بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ان 12 خوبیوں کا حامل ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ دور موجود کے اندر ایسے بدبخت لوگ ہیں اور لوگ ان سے اپنی عقیدتیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ روز سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی ہمارے سامنے آتی ہے اور لوگ پھر ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ میں نے کہا ہم نے تو اللہ رسول کا بتلایا ہوا معیار دیا، ایمان اور تقوی، اور ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور حضرت غوث اعظم نے تو کتنی کشادگی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی تشریحات کر دی ہیں۔ لوگوں کی عقیدتیں جب لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں تو اس میں جب اندھا پن آتا ہے تو اس نے بہت سارا جو ہے وہ نقصان کیا ہے۔ اس لیے جاگتی آنکھوں سے زندگی گزاریے گا، اور کسی شخص کو راہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے، اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے۔ ایک پلاٹ خریدنا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد اور کیا نقصان ہے، ہر پہلو سے دیکھتے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز تو اس کا دل ہی ہے نا، تو دل کا سودا بس ایسے کسی کے کہنے پہ نہیں کر دینا، دل کا اطمینان اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشائخ نے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں بدرجہ اتم نہ صحیح لیکن اس کا عکس اور سایہ ضرور دکھائی دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دی۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لا کے۔ اللہ اکبر! تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر! اپنے ماں کے پاس تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت، بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا، بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لے۔ اللہ اکبر! تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روک، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا بتوں کا وفد، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو، اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لوں۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ اللہ اکبر! وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر! اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تھا۔ اللہ اکبر! تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی میں خود نہ چھوڑ۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں
تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی وفا کی، میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں، اس کا سامان نہیں پھینک دیا، ٹھیک ہے تو جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے۔ تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوئی، لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو۔ اسلام میں پاکیزگی کا، طہارت کا، صفائی اور ستھرائی کا جو ذہن دیا گیا ہے اور جو تاکید کی گئی ہے، کسی اور دوسرے دین میں اتنی تاکیدات کہیں موجود نہیں۔ اسلام کا اگر آپ مجھے دوسرا نام پوچھے تو اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ ہمیں ظاہر اور باطن کی طہارت، پاکیزگی فکر و خیال اور عفت قلب و نظر اور جسم و جان کی پاکیزگی کا سلیقہ، طریقہ اسلام ہمیں دیتا۔ صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام کا فرمان کتنا واضح ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان طہارت کو کہا گیا۔ تو ہمیں طہارت حاصل کر کے اسلام کے ثمرات سمیٹنے چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیشہ طہارت پر رہنے کی تلقین۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی صفائی ستھرائی کا اس کی ماں خیال رکھتی، اور جب وہ خود چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، سنبھلتا ہے، تو پھر احکام اس کے اوپر نافذ ہونے شروع ہوتے۔ اور 5 گانا نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا گیا، اور وضو سے پہلے مسواک کی تلقین کی گئی۔ حضور نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لفرضتهم السواک، اگر میں اپنی امت کو مشکل محسوس نہ کرتا کہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ان کے اوپر مسواک کو فرض قرار دے۔ تو مسواک وضو سے قبل کرنے کی تلقین کی گئی۔ حجامت یہ فطرت مسلمان بیان کی گئی، فطرت انسانیہ سے ہے یہ۔ اسی طرح جو ہے وہ بغلوں کے بال لینے کی تلقین کی گئی۔ 40 دن سے زیادہ جو بوئے زیر ناف ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے، اور جو بال رکھے، زلفیں رکھے، تو پھر وہ کیا کرے، ان کو سنوار کرے۔ الجھے ہوئے بال، بکھرے ہوئے بال اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح تیل لگانے کی تلقین کی گئی۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننے کی تلقین۔ لباس پرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میلا کو چیلا نہ ہو۔ تو ہمیں ایک ستھرا انسان بننے کی تلقین کی گئی، اور ہماری طہارت کا تو اتنا اہتمام کیا گیا ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو کہا اس کو بھی ابھی غسل دو، حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کو بھی غسل کرنے کی تلقین کی گئی، اور پھر کہا بیری کے پتے بھی ڈال لینا ذرا صفائی ٹھیک ہو جائے۔ پھر چٹے لباس کا کفن دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی وضو کا اہتمام ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب اس قدر اہتمام نہیں کرتا صفائی کا، جو صفائی کا اہتمام جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ اور پھر اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کرنے کی تلقین کی۔ لیکن آج اس دور موجود کے اندر ہم اگر اپنے بلاد اسلامیہ کو دیکھیں، اپنے محلوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو دیکھیں، اور دنیا کے دیگر ممالک کی صفائی ستھرائی کا مزاج دیکھیں، تو پھر آج ہمیں شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر گلی گلی لگے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کو صاف کر کے اس کا کوڑا جو ہے وہ ہم ہمسائے کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، یا رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔
یہ کہاں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈرم وغیرہ چلو لوگ اپنی مدد کے تحت بھی رکھ لیتے ہیں یا بلدیہ کی جانب سے بھی رکھے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ اس احتیاط سے ڈالیں کہ اس کے اندر پڑے، اور وہ باہر ہی پھینک کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کوڑا کرکٹ گلیوں میں بکھرا پڑا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں کہ کہاں کہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لاہور جائیں ایئرپورٹ کے تو بائیں جانب ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے گندگی کا، اور وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ایک مین روڈ کے کنارے کے اوپر یہ تماشا لگا۔ اور ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا دین تو ہمیں نہیں سکھاتا، ہمیں تو طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ دین طہارت ہے اور طہارت کا ہی نام ہے، تو ہمیں فوری طور پہ اگر کہیں گندگی دکھائی دے تو اس کے ازالے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں کم از کم اپنے ملنے والوں سے یہ توقع رکھتا ہوں، اور میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی گلیوں کو صاف کریں گے، اپنے بازاروں اور محلوں کو صاف کریں گے، اور جو ہے وہ ایسے ہی شاپر نہیں پھینک دیں گے کہ جو ہے وہ گلیاں اور گٹر بند ہو جائیں اور پھر کئی دن تک تعفن گوارا کرنا پڑے۔ کوئی آوارہ قوم ہم تھوڑے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں ضابطۂ زندگی دیا گیا ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کس طرح ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ہم اس پر غور کریں، اس پہ تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج 10 ربیع الثانی ہے، اور یہ وہ دن ہے جو حضرت سیدنا الشیخ قطب الاقطاب غوث الاغیاث سید السادات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے، اور اس کو عمومی طور پہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تصوف میں، طریقت میں، علم میں، زہد و اخلاص میں، تقوی و ورع میں بہت بڑا نام ہے، اور آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا، تو اس وجہ سے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے کہ دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی۔ بغداد جب انتہائی پسماندگی کی صورتحال میں تھا اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہاں دوبارہ بھی اسلام کی نہضت ہوگی، تو حضرت شیخ نے اپنے حلقہ ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم کی جو مجلس ہوتی اس میں 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 4000 لوگوں کو واصل باللہ کرتا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو کرامات کا باب ہے، اور ایک آپ کا کٹھن زندگی کا سفر ہے، گھر سے لے کر کے، بچپن سے لے کر کے حصول تعلیم اور بعد کے مشکل مراحل ہیں، اور ایک ہیں آپ کی تعلیمات جو آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیے، کسی نے کہا غوث اعظم در میان اولیاء چو محمد در میان انبیاء، جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں، غوث اعظم ولیوں میں ممتاز ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات ہمارے لیے روشن زندگی کی ضمانت ہیں۔ تصوف میں آپ کا قول معتبر اور حرف آخر ہے۔ تو آج دور موجود میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے تصوف کے نظم کو اس پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے جو لاحہ عمل دیا وہ ہمارے لیے خضر راہ ہے۔ تو بہت سارے امور میں آپ کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹے، اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ضروریات دین کے عالم بھی نہیں، تفصیلات تو بعد کی بات ہیں، ضروریات دین کے بھی عالم نہیں ہیں، تو وہ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی بڑی عالی نسب گدیوں کے سجادہ نشینوں کا بھی حال ماڑا ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر جو خلافتیں بانٹی گئیں ریوڑیوں کی طرح، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ معیار طریقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہر لئی میں رازدار دین شدے اقبال